اسی لیے کہ بندہ اگر اپنے سینے پر خوف خدا کو لاتا ہے پھر وہ معین الدین چشتی بن کے چمکتا ہے، وہ غوث اعظم بن کے چمکتا ہے، وہ زمانے میں اللہ کا ولی بن کر چمکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رات کی جوانی لوٹی جا چکی ہے، یہ بوڑھی رات میں ہمیں بولنے کا کچھ موقع ملا ہے۔ استاد گرامی کا حکم ہوا اس رات میں آپ کے سامنے کچھ بات کروں۔ عزیزان گرامی، ایک ماحول آپ بنائیں تاکہ لگے کہ آپ دینی جلسے میں بیٹھے ہیں۔ جس طریقے سے بچے ادھر کھیل رہے ہیں، ماں بہنیں آپس میں گفتگو کر رہی ہے، کسی کی نظر کہیں اور کسی کی نظر کہیں اور ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلسے میں بیٹھنے کے آداب ہے۔ میری بات اگر آپ کو بری لگے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے۔ عزیزان گرامی، گفت و شنید کا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ ایک مرتبہ ہم سب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دنیا مجھے ویرانی سی لگتی ہے، یہ دنیا مجھے ویرانی سی لگتی ہے، یہاں کی ہر چیز مجھے فانی سی لگتی ہے، یہاں کی ہر چیز مجھے فانی سی لگتی ہے۔ اور جب بھی میں کرتا ہوں خوف خدا، جب بھی میں کرتا ہوں خوف خدا تو قبر کی منزل آسانی سی لگتی ہے، تو قبر کی منزل آسانی سی لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خوف کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس سے اگر بکھیریں گے تو تمام مسائل اسی میں سمٹ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی ہماری عمر ہے، اس عمر بھر اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی فقط ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے خوف کو دل سے نکالے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑے سے توجہ کے ساتھ سننا، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اس دنیا پر ڈرنے والا ہوگا، آخرت پر اللہ تبارک و تعالی اس سے خوف کو دور فرما دے گا، وہ آخرت میں کسی چیز سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ بے شک جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تسنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا اور کہا میرے بندو تم نماز پڑھو تمہارے لیے جنت ضرور ہے، تم روزے رکھو تمہارے لیے جنت ضرور ہے، مگر میں تمہیں دو جنت تب دوں گا، تم تب صاحب جنت ہوگے، تم تب دو جنت کے مالک بنو گے جب تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ خوف کیا شے ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک خوف ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح اس خوف میں اس غم میں فرق کیا ہے؟ آپ کو جو ہے فرق کو بتاؤں۔ خوف اس شے کو کہتے ہیں، خوف وہ ہے جو ہمیں لاحق ہوتی ہے اور ہم پر جو ہے وہ چیز گزرتی نہیں ہے۔ مثلا ہم خوف کرتے ہیں نہ جانے اگر رات کے اندھرانی پر ہم باہر جائیں تو ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ خوف ہے، مگر غم وہ شے ہے، مگر غم وہ چیز ہے جو ہم پر آ گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی محبوب ہم سے گزر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اس کا غم ہوتا ہے، اس کا خوف نہیں ہوتا، اسی لیے کہ خوف آنے والی شے کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خوف اللہ کے حضور اگر ہم کھڑے ہونے سے ڈرے، اگر
اللہ سے ڈرے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 2 جنت عطا فرمائے گا. ہاں اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے. زمین کی ہر ایک چیزیں بدل سکتی ہے. اللہ اکبر. تم جتنی چیزوں کو دیکھتے ہو سب کوئی اپنا منہ پھیر سکتا ہے. ماں اپنے بیٹے کو حشر کے میدان پر چھوڑ سکتی ہے. اللہ اکبر. جس پیر صاحب کے دامن کو تم آج تھامے رکھے ہو, اللہ اکبر, کل نفسی نفسی کے عالم پر اگر وہ آ جائے تمہیں بھول سکتا ہے, مگر اللہ کا یہ کلام, مگر اللہ کا یہ فرمان بدلا نہیں جا سکتا. اللہ نے کہہ دیا کہ میں 2 جنتیں دوں گا, اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اسی لیے کہ بندہ اگر اپنے سینے پر خوف خدا کو لاتا ہے پھر وہ معین الدین چشتی بن کے چمکتا ہے, وہ غوث اعظم بن کے چمکتا ہے, وہ زمانے میں اللہ کا ولی بن کر چمکتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ میرا جو بندہ ہوتا ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں, اسے کسی چیز کا غم نہیں. میں نے کہا ڈرتا کیوں نہیں, غم کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. آؤ ہم امام غزالی سے پوچھتے ہیں, آپ ہمیں اس کی وضاحت کریں, آپ جو ہے ہمیں اس کی تعویل بتائیں, آپ جو ہے ہمارے سامنے اس کو رکھیں. اللہ اکبر. امام غزالی کہتے ہیں ہر ایک بندے کے اندر, بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو کر رہا ہوں, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے اندر 3 نفس کو جمع فرمایا. ایک نفس امارہ, ایک نفس لوامہ, ایک نفس مطمئنہ. اللہ اکبر کبیرہ. نفس امارہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا, بس سے بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں. اللہ اکبر. نفس امارہ وہ ہے جو ہمیں گناہوں کے لیے ابھارتی ہے, جو ہمیں گناہوں کی دعوت دیتی ہے, جو ہمارے سینے پر آ کر ہمیں گناہ کی رغبت کے لیے حکم کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو معلوم ہے یہ جب ہمارے پاس آتی ہے ہمارے ذہن پر برے تھاٹس آتے ہیں, ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اگر اس کی اتباع کرتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, نفس امارہ کی اتباع سے ہم اگر سیراب کرتے ہیں, اس دل پر ایک داغ بیٹھ جاتا ہے, اس دل پر ایک داغ بیٹھ جاتا ہے, جس کے بنا پر ہوتا یوں ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہمیں اس طریقے سے نظر آتے ہیں کہ جو بندہ کل جو ہے شرمایا کرتا تھا آج وہ بے شرم ہوتا نظر آتا ہے. وہ بندہ کل جو حیا کے ساتھ چلا کرتا تھا آج بے حیائی پن کو اس نے اپنائے رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو بندہ آج سے پہلے جو ہے کھلے عام نہانے پر محجک محسوس کرتا تھا, جھجکتا تھا, مگر اللہ اکبر آج چڈیوں کو پہن کر وہ نہا رہا ہے. آج جو ہے تالابوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے, چھوٹے سے چھوٹے گمچھے کو پہننے پہ شرماتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ نفس امارہ کی اتباع ہے. تم جتنے گناہوں کو دیکھو, ہاں یہ فقط تمہارے نفس امارہ کی اتباع کے بنا پر ہے. اگر تم نے نفس امارہ کی مخالفت کر دی, اگر فوراً تمہارے پاس وہ آیا, تم نے دھتکار دیا, تم نے بھگا دیا, وہ تمہارے پاس نہیں آنے والا. اسی لیے کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آتا ہے آپ کرتے کیا ہو؟ آپ اسے کھانا کھلاتے ہو, آپ اسے بیٹھاتے ہو, آپ اسے اپنا وقت دیتے ہو. پھر وہ کہتا ہے میں دوبارہ آؤں گا. اب وہ دوبارہ آنے میں شان محسوس کرتا ہے, مگر اللہ اکبر آپ ذرا غور کرو, آپ ذرا غور کرو. جب بندے کی ہم تعظیم کریں وہ دوبارہ آتا ہے, لیکن بندے کی اگر ہم تحقیر کریں, اس کی ہم بے عزتی کریں, اس کو جو ہے ہم اپنے گھر سے نکالیں, ہم اسے دھتکاریں, ہم اسے اس زمانے پر ناکارہ دکھائے, تو بندہ کہتا ہے میں اس کے گھر نہیں جاتا, میں اس کے گاؤں نہیں جاتا, میں اس کے علاقے پر نہیں جاتا. اسی طریقے سے جب ہمارے اندر نفس امارہ آ جائے اور ہمیں کہے گناہ کر, ہمیں کہے برائی کر, ہمیں کہے اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر, ہمیں کہے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر, تو ہمیں اس وقت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیں فقط اسے دھتکار دینا ہے، اسی لیے کہ جب چنگاری آتی ہے اللہ اکبر اس وقت اسے بجھانا بہت ہی آسان ہوتا ہے، مگر جب وہ چنگاری ایک آگ کا شکل، ایک آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر جو ہے تم پانی ڈالتے رہو گے، آگ بڑھتی رہے گی۔ اسی لیے اگر آگ کو بھڑکانا نہیں چاہتے، گناہوں کے دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتے، اسی لیے جب اگر تم پھنسنا نہیں چاہتے تو جب تمہارے پاس یہ خیال آئے اسی وقت اس خیال کو دبوچ دو، اسی وقت اس خیال کو مرا کر دو، اسے عروج پانے نہ دو، اسے جو ہے بلندی کے عہدے کو پانے نہ دو۔ اسی لیے کہ اگر تم نے کچھ برا سوچا اور اسی سوچ کو تم پورا کرتے رہے، اسی پر جو ہے تم فالو کرتے رہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی ایک ایپ پر آپ نے کسی ایک چیز کو برہانہ دیکھا، آپ نے جو ہے بغیر لباس کے دیکھا، پھر آپ کو تمنا ہوئی اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ اس سے بڑا گناہ کرنے کی جو ہے طالب رہو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم اگر بڑے گناہ کے دلدل میں پھنس جائے نکلنا مشکل ہوگا، لیکن اگر ہم چھوٹے سے گناہ سے بچنا چاہے ہم بچ سکتے ہیں۔ مگر آج کیا وجہ ہے؟ نوجوان جو ہے گناہ پر گناہ کر رہی ہیں، ان کی زبانیں گناہ کر رہی ہے، ان کی آنکھیں گناہ کر رہی ہے۔ میری وہ بہن اللہ اکبر جسے جو ہے اسلام کی مقدس شہزادی کہا جاتا ہے، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہیں اپنے گھر کی شہزادی نہیں کہا جا رہا بلکہ اسلام کی مقدس شہزادی کہا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، اسی لیے وجہ یہ ہے کہ اگر تم باپ کی لاڈلی ہوتی ہو تو باپ کی تمہیں پری کہا جاتا ہے۔ ہاں کچھ اگر تم بدفعلی کرو تمہارے باپ پر انگش نمائی کی جائے گی، لیکن پورا عالم اسلام تمہیں اسلام کی مقدس شہزادی سے یاد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی ایسا کام ہونا جس سے جو ہے تمہارے دامن میں داغ لگے تو اللہ اکبر فقط تمہارے دامن میں داغ نہیں لگتا بلکہ رسول اللہ کے دامن میں داغ لگتا ہے، چونکہ ہم سبوں کی عزت کو برقرار رکھنے والے کی ذات، ہم سبوں کی عزت کو بڑھانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب سب کوئی نے عورتوں کی تحقیر کو جانا، سب کوئی نے عورتوں کی تحقیر کرنا شروع کیا، اس وقت رسول کریم نے بتا دیا اگر تمہارے گھر پر بیٹی آتی ہے اللہ کی رحمت کو لے کر آتی ہے، اگر تمہارے گھر سے بیٹی جاتی ہے جب وہ ماں کا شک اختیار کر لیتی ہے، اللہ اکبر ان کے بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو اس کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹیوں کی شان کیا ہے؟ بیٹیوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر آخر شان کو بتانے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ نفس امارہ کی اتباع کے بنا پر آج جو ہے ہم بدفعلی کو عام کر رہے ہیں۔ آج دیکھو تو صحیح، اسلام کا جو وہ نوجوان تھا، اسلام کا وہ شہزادہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ آج گھنٹوں موبائلوں پر بات کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے یہاں تک جانا کہ اگر منگنی کسی کی ہو جاتی ہے اللہ اکبر اس وقت دیکھو منگنی میں ہوتا کیا ہے، اسلام نے اس کی اہمیت کیا ہے، منگنی کہتے کسے ہے؟ منگنی میں بس یہ بات فائنل ہو جاتی ہے اس کی شادی اس کے ساتھ ہونے والی ہے، اب کوئی دوسرا رشتہ نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ آج منگنی کو لوگوں نے کس طریقے سے پیش کرنا شروع کیا ہے؟ باپ بیٹھا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، بھائی بیٹھا ہے اللہ ہر ایک کوئی بیٹھا ہے، بیٹھنے کے باوجود فیملی والے کہتے ہیں لے جانا اس انگوٹھی کو، لے جا اپنی بیوی کے ہاتھ پر پہنا۔ اللہ اکبر ابھی بیوی بنی نہیں ہے، ابھی جو ہے اس نے جو ہے اپنے اوپر شوہر کی ذمہ داری کو نہیں لی ہے۔ اللہ اکبر وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، انگوٹھی کو اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر پھر گھر والے کہتے ہیں اے لڑکی تو اپنے شوہر سے، ہونے والے شوہر سے فون کو مانگ۔ اللہ اکبر کبیرہ پھر جو ہے لڑکیاں بتاتی ہے اسے اس طریقے سے بات کر، لڑکے کہتے ہیں اپنی ہونے والی بیوی سے اس طریقے سے بات کر۔ اللہ اکبر اللہ ایک منگنی کے بنا پر آج تمہارے کانٹیکٹ
فتنے بڑھ گئے. اللہ اکبر. یاد رکھو منگنی ہونے کے باوجود بھی وہ تمہارے لیے حرام رشتہ ہے. تمہارے لیے وہ حلال تب ہوگا جب تمہارے درمیان ایجاب و قبول پائے جائیں گے. اس نے قبول نہیں کیا, اس کے طرف سے اس کے طرف سے ایجاب و قبول نہیں پائے گئے, تو جس طریقے سے سڑک پر چلنے والے لڑکے کی اہمیت ہے اسی طریقے سے اس لڑکے کی تمہارے ساتھ اس لڑکے کی اہمیت اسی کی طرح ہے جس سے تمہاری جو ہے منگنی ہوئی ہے. مگر اللہ اکبر آج ماحول یہ ہے منگنی کے نام پر لڑکیوں سے بات کرنا یہ عام ہے. بیٹیاں مائیں جو ہے بیٹیوں کو منع نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ اللہ اللہ تمہاری شادی تو اس کے ساتھ ہی ہونے والی ہے نا. یاد رکھ اس درمیان جتنی گفتگو ہوگی, اس درمیان جتنی باتیں ہوگی, سارے باتوں کی ذمہ داری تمہارے گارجین ہوں گے. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کے نواسے آپ کے پوتے ایسے ہو کہ ان کے کردار میں خالد بن ولید نظر آئے, ان کے کردار میں ابو بکر صدیق کی قربانی نظر آئے, ان کے کردار میں ان کے گفتار میں عمر فاروق کی کردار نظر آئے, تو آپ کو حرام رشتوں کو توڑنا پڑے گا, حلال رشتوں کی طرف لے جانا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربوں کو اگر کوئی بندہ پاتا ہے نفس امارہ کی مخالفت کرنے پر پاتا ہے, آپ کہو گے فقط نوجوان ہی پاتے ہوں گے, فقط اللہ کے بندے ہی پاتے ہوں گے, اللہ کی بندیاں نہیں پاتی ہوگی. ہاں سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک نبی نہیں بنایا, کسی عورت کو نبوت عطا نہیں فرمائی, مگر ہم نے دیکھا ہے اللہ نے ولایت کو رابعہ بصری کے سینے میں عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رابعہ بصری کون ہے؟ اللہ اکبر. آپ جانتے ہو ان کا جو شکل تھا, ان کی جو صورت تھی, اللہ اکبر, تھوڑا سا کالا پن تھا, ان کے ہائٹ پر جو ہے تھوڑا سی ناٹی قد کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. مگر اللہ تبارک و تعالی حسن کو نہیں دیکھتا, اللہ تبارک و تعالی قد کو نہیں دیکھتا, بلکہ دل کے ایمان کو دیکھتا ہے, دل کے کردار کو دیکھتا ہے. جانتی ہو اللہ اکبر, جب حضرت رابعہ بصری خانہ کعبہ کے پاس جاتی ہے, خانہ کعبہ خود بخود رابعہ بصری کے پاس آ جاتا ہے. رابعہ بصری کہتی ہے تو میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ میں تمہارے پاس اس لیے نہیں جا رہی, میں تو رب کے دیدار کے لیے تمہارے پاس آ رہی ہوں, جا تو اپنی جگہ کو سامان لے. جانتے ہو حضرت حسن بصری نے رابعہ بصری کے پاس عریضہ پیش کیا تھا. آپ کی زبان پر آپ کی توجہ کو قریب کرنے کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ حضرت حسن بصری نے رابعہ بصری کو پرپوز کیا تھا تو غلط نہ ہوگا, لیکن یہ جو ہے یہ الفاظ جو ہے ان کے شان کے لائق نہیں. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری جاتے ہیں, رابعہ بصری کے پاس جاتے ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں اے رابعہ یاد رکھ میں جو ہے میں بڑا حسین ہوں, اللہ نے حسن دیا ہے, لڑکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے, ہر ایک کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے, بڑے سے بڑے امیر کی بیٹیاں جو ہے میرے نکاح میں آنا چاہتی ہے, لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تمہاری شکل جیسی بھی ہو مگر میں تمہارے کردار سے خوش ہوں, تمہاری ہائٹ جیسے بھی ہو مگر میں تمہارے کردار سے خوش ہوں, میں ان تمام حسنوں کو ہیٹ سمجھتا ہوں, میں تیرے دل کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اے رابعہ کیا تم مجھ سے شادی کرے گی؟ حضرت رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر. حضرت رابعہ بصری کہتی ہے اگر تو میرے کچھ سوالوں کا جواب دے یقیناً میں تم سے شادی کر لوں گی. حضرت رابعہ بصری کہتی ہے میرے سوال کا جواب اگر تو دے گا نا یقیناً تجھ سے شادی کر لوں گی. پہلا سوال یہ ہے اے حسن بصری بتا تو صحیح کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری جو تھے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, اور آپ کو پتا ہے حضور جب معراج پر گئے جس جبے کو حضور پہن رکھے تھے اس جبے کو حضرت علی المرتضیٰ جو ہے انہوں نے پہنا, انہوں نے پھر حضرت حسن بصری کو عطا فرمایا تھا. معراج پر جو جبہ گیا وہ جبہ کو حضرت حسن بصری کے پاس تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور انہوں نے حضور کی بیوی کا دودھ بھی پیا ہے, اس اعتبار سے حضور کے رضائی بیٹے بھی تھے. اللہ اکبر. ان کا مقام بڑا ہی نرالا تھا. یہ جو ہے بڑے ہی صاحب کشف بزرگ تھے. یہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, یہ کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں کہ تو جنتی ہے یا جہنمی. میرے خیال سے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اللہ اکبر
جب نوح کا بیٹا جہنمی ہو سکتا ہے، لوط کی بیوی جہنمی ہو سکتی ہے، میں تمہارے بارے میں کیا بتاؤں گا؟ اللہ اکبر، وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی ہے۔ پھر آگے حضرت حسن بصری پوچھتی ہے، بتا تو صحیح، جب انسان کے ہاتھ پر اس کے نامہ اعمال کو دیا جائے گا، کسی کے ہاتھ سیدھے ہوں گے، کسی کے ہاتھ الٹے ہوں گے، اے حسن بصری بتا تو صحیح، اللہ میرے اعمال کو تعظیماً میرے دائیں ہاتھ، میرے سیدھے ہاتھ پر دے گا، یا اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہو کر میرے الٹے ہاتھ پر دے گا؟ حضرت حسن بصری خاموش ہے۔ رابعہ بصری کہتی ہے، بتاؤ تو صحیح اے حسن بصری، بتاؤ نا وجہ کیا ہے، خاموش کیوں ہو، جواب دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت رابعہ بصری کہتی ہے، میرے تیسرے سوال کا جواب دو، اللہ اکبر۔ جب انسان پل صراط کو پار کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت کوئی کٹ کر گرے گا، کوئی جو چیخیں مار کر گرے گا، اے حسن بصری بتاؤ تو صحیح میرا حال کیا ہوگا؟ حضرت حسن بصری خاموش ہے۔ پھر وہ کہنے لگتے ہیں، اسلام کے مقدس شہزادو، حضرت حسن بصری کا جواب سنو۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں بتا سکتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، اللہ اکبر۔ اس بات سے ان حضرات کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو کچھ پیسوں کے لیے جنت کا ٹکٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان شخصوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ حضرت حسن بصری جیسی شخصیت یہ کہتی ہے، میں خود کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، تمہارے بارے کیا بتاؤں گا، مجھے خود کے بارے میں علم نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ میرے دائیں ہاتھ پر، میرے سیدھے ہاتھ پر دے گا یا میرے الٹے ہاتھ پر دے گا، مجھے خود علم نہیں ہے کہ میزان پر میرے نامہ اعمال زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے، اللہ اکبر۔ مجھے خود یہ معلوم نہیں ہے کہ پل صراط پر میرا کیا حال ہوگا، میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری کہتی ہے، جب تمہارے پاس اتنا علم ہے تم مشکوک ہو، تمہیں جو ہے تردد ہو رہا ہے، آج تم بتا نہیں پا رہے ہو، اسی لیے اے حسن بصری جا تو کسی اور سے شادی کر لینا، مجھے ان مراحل کو پار کر لینے دو، مجھے ان تمام چیزوں کو کنفرم کر لینے دو جس کے بدولت میں جان پاؤں کہ میں اللہ کے قرب کو پانے والی بندی ہوں۔ لیکن اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اس بندی کو بھی جو ہے، اس بندی کو بھی جو ہے ولایت دیا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اس بندی نے نفس امارہ کی مخالفت کی تھی۔ ہاں نفس امارہ کی مخالفت تمہیں اللہ کا قرب عطا فرماتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے نفس امارہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے؟ جو بندہ جنت پر جانے والا ہوگا، اللہ اکبر، نفس امارہ کی اتباع اسے جہنم کی وادیوں پر جو ہے، جہنم کی وادیوں پر لے جا کر چھوڑے گی۔ اسی لیے نفس امارہ سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم رسول کی اتباع کرو، تم جو ہے ان نائب رسول کی خدمت کرو، تم جو ہے ان علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کرو، چونکہ جب علماء کی صحبت میں تم بیٹھتے ہو نفس امارہ کانپنے لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے اس سے کچھ گناہ کرواؤں تو کیسے کرواؤں، یہ میرے نبی کے نائب سے پوچھ لے گا کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اسی لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نفس امارہ کی مخالفت کرو۔ اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے 3 نفسوں کا نام لیا، امام غزالی بھی لکھتے 3 نفسوں کو، حضرت ہمارے قرآن میں بھی 3 نفسوں کا ذکر ہے، مگر حضرت نفیس احمد مصباحی صاحب نے 7 اقسام گنوائے ہیں۔ دیکھیں نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ جس طریقے سے نفس امارہ گناہ کے لیے ابھارتا ہے نا، نفس لوامہ ہمیں نیکیوں کے لیے ابھارتا ہے، نفس امارہ ہمیں نیکیوں کے لیے ابھارتا ہے اور کہتا ہے نیکی کر لے۔ جب بندہ اس کی بات کو مانتا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، نفس لوامہ کی اتباع کر جب اپنی والدین کی خدمت کرنے لگتا ہے، اللہ ان کے مقامات کو بڑھاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اس کے درجات کو اللہ بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں کہ صاحب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور جب بندے کے اندر نفس مطمئنہ کا دخول ہو جاتا ہے پھر بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، سامنے بادشاہ ہو، سامنے وزیر
اسیر ہو، سامنے فقیر ہو، سامنے جو ہے اللہ اکبر دجال ہو، جلاد ہو، جو بھی عذاب دینے والا ہو، جو بھی رزق دینے والا ہو، پھر وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، زمانے کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ پھر اللہ اس کے شان پہ فرماتا ہے میرا جو بندہ ہے، میرا جو ولی ہے، وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں، اسے کسی چیز کا خوف نہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، اسی لیے آپ سبوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ نفس امبارہ کی مخالفت کرو، نفس لوامہ کو عروج بخشو۔ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اگر حضور ہم کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، اس آنسو کا پاور کیا ہے، اس آنسو کا مقام کیا ہے، اس بات کو سن لو۔ اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر آپ کا کوئی محبوب بچھڑ جاتا ہے، آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے زمانے پر دھتکار دیے جاتے ہو، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے۔ اس آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں، آنکھوں سے نکلا ختم ہو گیا۔ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے امتیوں کے آنکھوں کے آنسو کا یہ مقام ہے کہ اللہ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ اکبر، حضور کریم فرماتے ہیں میں میدان محشر پر کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر، جب میری امتیوں کی طرف آگ بڑھے گی، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام مجھے ندا دیں گے اے میرے پیارے، اے اللہ کے محبوب، دیکھ اپنی امتیوں کو، اس کے طرف جہنم کی آگ بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، امتی کہے گی اے آگ رک جا، تجھے نماز کا واسطہ ہے، آگ رک جا، تجھے زکات کا واسطہ ہے، آگ رک جا، تجھے جو ہے میرے حج کا واسطہ ہے، آگ رکنے والی نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کریم اس وقت جلوہ گر ہوں گے اور اس وقت جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل اس کا حل کیا ہے؟ جبرائیل امی ایک تشتری کو لائیں گے، ایک پیالی کو لائیں گے، اس کے بعد مصطفیٰ کریم اس پیالی پر اپنی انگلیوں کو ڈالیں گے، ڈالنا ہوگا، ڈال کر نکالیں گے، جہنم کی آگ پر دے ماریں گے، جو ہی مارنا ہوگا جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اس وقت رسول کریم کہیں گے، اس وقت رسول کریم پوچھیں گے اے جبرائیل بتا تو صحیح جنت کے کس عہدے سے، جنت کے کس کونے سے تو اس پانی کو لے کر آیا ہے؟ اس وقت جبرائیل امی کہیں گے یہ جو ہے جنت کا پانی نہیں بلکہ آپ کی امت کی آنکھوں کا آنسو ہے جو خوف کے بنا پر نکلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اسے ہم جمع کر لے، یہی آنکھوں سے نکلنے والے قطرات ہیں، اس نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں تو بڑی تیزی کے ساتھ اس لیے بول گیا تاکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بے چین نہ ہو۔ میرے خیال سے اگر آپ اس کو سمجھ چکے ہیں تو آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس طریقے سے ماحول بنائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے لوگوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا امام کافی ہے، آپ کے گاؤں کے علماء کافی ہے۔ بلا وجہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہو، پھر اسے جو آپ وقت بھی نہیں دے پاتے، پھر جو کوئی مایوس ہو کر چلا جائے گا تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں کا جو عالم ہے اس کے پاس بھی وہی علم ہے جو باہر کے عالم کے پاس علم ہوتا ہے۔ اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے علماء کو کم نہ سمجھو، یہ بھی نائب رسول ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، انہی چند باتوں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ سمجھا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر ہم اللہ کے خوف کو بساتے ہیں تو ہم سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اس گفتگو کو زیادہ میں طول نہ کروں اور ختم کروں۔ آخر دعوانا میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی خطا ہوئی میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔